سے ہی دور رکھا جاتا ہے، اس محور کو بنیادی حیثیت نہیں ملتی اگر دوسرے علوم میں دیکھا جائے۔ اور بہت ساری یہاں پہ ہم نے اس کے آپس میں جو تفاوت اور تمایز پایا جاتا ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ آج ہم ایک اہم بحث یہاں پہ کریں، وہ ہے خود تفسیر قرآن کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے۔ یعنی در واقع ہم اس مقدماتی بحث میں ایک ایسے بحث کی طرف وارد ہو رہے ہیں کہ جس میں ہم تفسیر کے اقسام بھی بیان کریں گے کہ تفسیر کی کئی قسمیں ہیں، اور تفسیر قرآن کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے۔ یعنی آیا یہاں پہ تفسیر قرآن کی خصوصیت کے حوالے سے 2 سوال ہم یہاں پہ پیش کریں گے اور ان 2 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تفسیر قرآن ممکن ہے یا نہیں؟ چونکہ قرآن ایک نورانی کلام ہے اور یہ الہی کلام ہے، اب کیا ممکن ہے عام انسان کے لیے، ممکن ہے بشر کے لیے کہ وہ اس کلام کو اپنے نقطہ نگاہ سے تفسیر کر سکے اور اس کی شرح دے سکے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے، یہ پہلا سوال، دوسرا سوال پہلے سوال پہ موقوف ہے، یعنی اگر ہم اس فرض کو مان بھی لیں کہ تفسیر قرآن کی ممکن ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، کیوں ہم قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہمارا غرض اور مقصد کیا ہے، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے آج۔ تو اس سے پہلے کہ ہم امکان تفسیر اور تفسیر کے ممکن ہونے کو ثابت کر سکے یا اس کی تردید کر سکے، سب سے پہلے ہم خود تفسیر کی تعریف کرنا چاہیں گے۔ ہم کسی لغوی تعریف میں نہیں جانا چاہیں گے، چونکہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو مؤلف نے اور حکیم فرزانہ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ لغوی اور ادبی بحث سے گریز کرتے ہوئے اصلی بحث کی طرف متمرکز ہوتے ہیں۔ تو تفسیر کی تعریف کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تفسیر یعنی کسی لفظ یا کلام کے چہرے سے پردہ ہٹانا اور اسے روشن کرنا جو لفظ یا کلام عام محاورے کے معیار پہ یا عام ادب کے معیار پہ بولا گیا ہو۔ یعنی کوئی ایسا کلام ہے یا کوئی ایسا لفظ ہے یا کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے اوپر جن کا معنی آشکار نہیں ہے، جن کا مطلب ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لہذا تفسیر کیا کرتا ہے؟ علم تفسیر آتا ہے ان معانی اور ان الفاظ اور ان کلموں کا معنی کو آشکار کر دیتا ہے۔ یعنی جو پردہ اس کلام کو سمجھنے میں حائل تھا، رکاوٹ تھی، اس پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ جب اس پردے کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ معنی اور وہ مضمون ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کلی طور پہ، چونکہ میں کافی خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، کہ یہ کلی طور پہ تعریف ہے اس کے لیے کہ جو تفسیر کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر یعنی روشن کرنا، آشکار کرنا، کچھ ایسی چیزیں جن کو آشکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یا تو لفظ یا الفاظ یا کلمہ یا جملہ اتنا واضح ہوگا کہ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے، یعنی وہ چیز بدیہی ہوگی، یعنی کسی آرگومنٹ کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی، کسی برہان کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی تجزیہ و تحلیل کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلاً پانی سے، مثال کے طور پہ پانی سے زمین، اگر پانی زمین پر گر جائے تو پانی جو ہے نا زمین کو تر کر دیتا ہے، یہ گیلا کر دیتا ہے۔ یا پانی جو ایک ایسی چیز ہے جس میں روانی ہے، جو بہنے والی شے ہے، اس میں کسی تجزیہ و تحلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی سے کوئی چیز گیلی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ واضح اور بدیہی ہے، لہٰذا اس لفظ کی ہمیں تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اور کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں یا کچھ ایسے بھی کلمات ہیں کہ جو پہلی کی طرف
ہے، مثلا معما ہے، پہیلی ہے، یعنی عام محاورئی گفتگو سے ہٹ کے ہیں. لہٰذا اسی لیے حکیم فرزانہ نے یہاں پہ قید لگائی تفسیر کے سلسلے میں کہ وہ کلمہ یا وہ کلام یا وہ لفظ جو ہے وہ عام محاورئی گفتگو کے قانون اور معیار پہ بولا گیا ہو، یا جو ادب ہے کلام کا جو ادب ہے، جو ثقافت ہے، اس ثقافت کے معیار پہ اس جملے کو یا کلام کو یا لفظ پہ بولا گیا ہو. یہ اس جہت سے ضروری ہے. لہٰذا یعنی 3 طریقے کے الفاظ یا کلام ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے کلام یا الفاظ ہے کہ جو واضح ہیں، روشن ہیں، آشکار ہیں، جنہیں آشکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں بدیہی کہا جاتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اتنے پیچیدہ ہیں، جو گفتگو کے دائرے سے اور گفتگو کے جو قانون ہیں ان قانون سے ہٹ کے ہیں، جسے معما، جیسے کوئی پہیلی ہے. لہٰذا یہاں یہ بھی، اس میں بھی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بھی علم کلام، علم تفسیر کام نہیں کرتا، بلکہ علم تفسیر وہاں پہ کام کرتا ہے اور تفسیر وہاں پہ کی جاتی ہے کہ جو الفاظ یا کلام عام محاورئی گفتگو پہ بولا جاتا ہے. لہذا ایسا مفرد لفظ یا جملہ جس میں فکری گہرائیوں سے پھر اگر ہم کلی طور پہ اس بات کو بیان کرنا چاہیں گے، نہ فقط قرآن کے لیے بلکہ عام علم کے لیے بھی، دوسرے علوم اور فنون کے لیے بھی اگر ہم اس استعمال کو کرنا چاہیں گے، تو علامہ فرزانہ نے اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے. فرمایا کہ ہر جملے کے یا ہر لفظ کے جو ہے نا، وہ ہر کلام کے کچھ تصور ہوتے ہیں اور یہ کچھ مبادی ہوتے ہیں. مبادی یا تو اس کے تصورات میں ہوں گے یا تصدیقات میں ہوں گے. لہٰذا ان مبادی کو، یعنی تصوری مبادی یا تصدیقی مبادی کی تجزیہ و تحلیل کرنا، ان کو روشن کرنا، اور انسان اس مدلول تک پہنچ جائے اپنی فکر کے ذریعے سے، فکر کی گہرائی کے ذریعے سے. اسی لیے کسی چیز کی، کسی کلام کی، کسی لفظ کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم آتے ہیں تفسیر میں تو ہم تحلیل کرتے ہیں کسی چیز کو، ہم تجزیہ کرتے ہیں اور متکلم کے مقصد کی طرف رواں ہوتے ہیں. یعنی اس میں کوئی اپنا مقصد نہیں ہوتا ہے، یعنی جو اس لفظ میں یا اس مضمون میں یا اس کلام میں جو مقصد، مفہوم درواقع پوشیدہ ہوتا ہے، وہ مخزون ہوتا ہے، اس کو اس لفظ کے تحلیل کے ذریعے سے یا اس مضمون یا جملے کی تحلیل کے ذریعے سے ہم اس کو آشکار کر سکتے ہیں. یہ خود علم تفسیر یا تفسیر کی تعریف ہے جو بیان کی گئی ہے. اب اگر ہم تفسیر کرنا چاہیں گے، بس اس اعتبار سے اگر ہم تفسیر کرنا چاہیں گے تو سب سے اہم شرط کیا ہے تفسیر میں؟ یہاں پہ 2 اہم شرط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کو نظر میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ممکن ہے قرآن کی تفسیر کرنا. کیونکہ ایک جہت یہ ہے، ایک زاویہ یہ ہے کہ قرآن خود بخود روشن اور واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مختلف آیتیں اس بات پہ دلیل ہیں. ایک کہ قرآن واضح ہونا چاہیے اگر ہم قرآن کی تفسیر کرنا چاہیں، چونکہ کسی بھی چیز کی اگر ہم تفسیر کرنا چاہیں گے تو اس کی وضاحت اور اس کا روشن اور آشکار ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اگر معما ہے، پہیلی ہے، تو اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. لہذا پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ روشن اور آشکار ہو، یعنی قرآن کیوں روشن اور آشکار ہو؟ تاکہ جو مراجعہ کرے اور جو اس کی تفسیر کرے اس کے لیے قابل دید بھی ہو، وہ دیکھ بھی سکے اس کو، اور اس کی دید کے ساتھ ساتھ اس کو فہم بھی کر سکے، اس کو سمجھ بھی سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مفسر جو تفسیر کرتا ہے اس قرآن کی، وہ بھی بینا ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی بصیرت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر نابینا یا بے بصیرت انسان جو ہے نا وہ اس کی تفسیر کر سکے. کیوں بینا اور بصیرت ہونی چاہیے اس کے پاس؟ تاکہ اس کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان مقاصد کو بھی دیکھ سکے اور ان کو فہم بھی کر سکے. یعنی ایک یہ کہ خود
اس چیز کے اندر یعنی قرآن کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ آشکار ہو، اور دوسرا یہ کہ مفسر کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس اعلیٰ مفہوم کو ادراک کر سکے اور اس کو دیکھ سکے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے چیزیں ضروری ہیں، وگرنہ اگر ایسا نہ ہو، مثلا اگر مفسر بینا نہ ہو، مثلا فرض کیجئے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن روشن ہے، آشکار ہے، مثل خورشید، نور خورشید کی طرف، مثل سورج کے نور کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح، جس طرح سے سورج کی روشنی آشکار ہے، سورج روشن ہے، جب سورج چمکتا ہے سورج کی تجلیاں روشن ہیں ہمارے لیے۔ اب یہاں سے دیکھنے والا جو ہے، دیکھنے والے کا زاویہ نگاہ بہت اہم ہے، یعنی مفسر کی حیثیت اس روشن سورج اور آشکار سورج کو دیکھنے والے کی طرح ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، لیکن دیکھنے والا کیا ہونا چاہیے؟ وہ بصیر ہونا چاہیے، اس کے اندر دونوں آنکھیں ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ عامہ ہو۔ عامہ یعنی وہ بالکل نابینا ہو، یعنی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتا۔ اگر مفسر ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتا، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے آنکھوں میں، تو اگر ایسا انسان ہے، اندھا انسان ہے، تو وہ دن دہاڑے بھی، یعنی آپ اس کو روز روشن بھی، سورج کی اس روشنی میں بھی اگر آپ اس کو باہر لے جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ دیکھو سورج چمک رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو عامہ ہے، وہ تو نابینا ہے، اس سے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ لہٰذا پہلا یہ ہے کہ عامہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بصارت بھی ہونی چاہیے، بصیرت یہاں سے وہی ہے، یعنی اس کی جو اندرونی اور روحانی طاقت کی جو آنکھیں ہیں وہ بینا ہو، وہ دیکھ سکے۔ ایک اور چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں نہیں ہیں، ایک آنکھ ہے، دو آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، مثلا اس کا مثلا وہ اندھا ہو گیا ہے، مثلا یعنی درواقع ایک آنکھ کا مثلا کانا ہے، وہ اب اندھا نہیں ہے، کانا ہے۔ اب یہ کانا انسان جو ہے، اگر وہ اس کو کہیں گے کہ آ جاؤ سورج کی روشنی کو دیکھے، تو وہ سورج کی روشنی کا ایک حصہ دیکھے گا، یعنی جس طرف اس کی آنکھ کام کر رہی ہے اس طرف کا دائرہ تو اسے دکھائی دے گا، لیکن جو آنکھ اس کی کور ہو چکی ہے اور کانی ہو چکی ہے، وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا۔ لہٰذا کانا بھی نہیں ہونا چاہیے، بس اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور کانا بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اندھا جب دیکھے گا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا، اگرچہ سورج کی روشنی آشکار ہے، اور اگر کانا ہے تو کانا بھی جب دیکھے گا سورج کی روشنی آشکار ہے، چاروں طرف سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، لیکن وہ اسی طرف کو دیکھ پائے گا کہ جس طرف اس کی ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن دوسری آنکھ سے اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہ ہی عامہ ہونا چاہیے، نہ ہی کانا ہونا چاہیے، اور تیسرا ہے کہ کبھی دونوں آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں، دونوں آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کو درواقع دو دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا آنکھوں میں کسی کے اندر مثلا اس طرح سے اس کے ساتھ مثلا آنکھیں اس طرح سے ہیں کہ اس کو ایک کے بدلے میں دو دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا ایک کے بدلے میں دو بھی اگر دکھائی دیں اور اس کی دونوں آنکھیں بھی ہوں، تو اس کو بھی اگر سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا کیا جائے تو اس کو دو طرح کی روشنیاں دکھائی دیں گی، لہٰذا یہ انسان بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی صحیح، یعنی حقیقی روشنی جو آفتاب کی ہے، جو اس کی جو تجلی ہے، جو نور ہے اس کا، وہ حقیقت میں نہیں دیکھ پائے گا۔ لہٰذا جسے دو دکھائی دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو کانا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو بالکل سرے سے ہی اندھا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، نہ تو اندھا ہے، نہ ہی کانا ہے، نہ ہی اسے دو دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس نے آنکھوں پہ کیا کیا؟ اس نے اپنی آنکھوں پہ اینک ڈالی ہے، اور اب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو اس اینک کے ذریعے سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اٹھا کے جس کی آنکھیں صحیح و سالم ہیں، اس کی آنکھوں پر آپ کالا چشمہ لگا دیں، اور کالا چشمہ لگانے کے بعد اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیں آپ، اور سورج کی روشنی اسے دکھائی دے، تو اسے تو ہر چیز کالی دکھائی دے گی۔ اگر لال رنگ کی اس کے اوپر اینک لگا دے تو ہر چیز لال دکھائی دے گی، لہٰذا اس کو سورج کی روشنی نہیں دکھائی دے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
لہٰذا انسان کو یعنی جو مفسر ہوگا مفسر بینا ہونا چاہیے، بینا یعنی نہ تو اس میں دہراپن ہو دیکھنے کا، اور نہ ہی اس کو کاناپن ہو دیکھنے میں، اور نہ ہی اس کے آنکھوں پہ جو ہے نا وہ چشمہ لگا ہو کہ وہ کسی اور چشمے سے دیکھے۔ اکثر ہوتا یہی ہے کہ جب کسی مسلک میں اور کوئی مسلکی آدمی کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ کیوں نہ ہو، جب وہ آ کے تفسیر کے قرآن کے محضر میں جاتا ہے تو وہ اس اینک کے ساتھ جاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ اس اینک کے ساتھ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو فہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے وہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو فکری اینک اس کے آنکھوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جانا ہے تو انسان بینا ہو اور انسان جو ہے نا بابصیرت ہو۔ بصیرت سے مراد ہے کہ ہر طرح کی اینک اتار دے اور کسی بھی طرح کا کوئی اندھاپن، کوئی کاناپن، کوئی ٹیڑھاپن اس میں دکھائی نہ دے۔ لہٰذا ٹیڑھی آنکھ والا بھی جو ہے نا جب چیز کو دیکھتا ہے تو اسے ٹیڑھا ہی دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں صحیح نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا یہ صلاحیت ضروری ہے اس مفسر کے اندر۔ بس دو طرح سے، یعنی چونکہ قرآن خود نور ہے، دیکھیں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن نور ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اسی طرح سے ایک اور آیے میں کہا وَالنُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا یا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ یا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ یعنی یہاں پہ واضح کر دیا کہ قرآن نور ہے، یعنی پس قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قابل دید بھی ہے، چونکہ نور قابل دید ہے کہ نور کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا قابل دید بھی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ قابل فہم بھی ہے۔ اس نور کو فہم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک زاویہ جو تھا، جو ایک شرط تھی، یہ یہاں پہ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے نا، اور بھی آیتیں ہیں، چونکہ آیات اور آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ یہ نور ہے لیکن یہ نور خفیف نہیں ہے، جس طرح کا مثلاً 10 واٹ کا ہمارے پاس کوئی بلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی نور ہو، اس طرح کی کوئی روشنی ہو، نہیں۔ بلکہ قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم تمہارے اوپر قول ثقیل نازل کر دیں گے۔ یہ قول ثقیل کیا ہے؟ یہی وحی الہی، یہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے۔ بس یہ نور جو ہے یہ خفیف نہیں ہے، یہ سبک اور باریک یا اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کی سطح بہت ہی نچلی ہو، بلکہ یہ اعلیٰ سطح کا نور ہے اور یہ کافی سنگین نور ہے۔ لہٰذا اس ثقیل اور سنگین نور کے لیے کیا چاہیے انسان کو؟ اس کے لیے گہرائی چاہیے، اس کے لیے علمی گہرائی چاہیے کہ اس کو درک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کے پاس بصر حدید ہونی چاہیے، بقول حکیم فرزانہ، یعنی ایسی بصر ہونی چاہیے، ایسی بصارت ہونی چاہیے کہ جو آہنی بصارت ہو، کہ جو ہر چیز کو کاٹ سکے، یعنی نور کو چیر سکے، نور کا جو دائرہ ہے ان دائروں کو وہ توڑ سکے۔ مثلا اگر آپ آفتاب کی روشنی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، اور عام گھر میں لگے ہوئے، مثلا جیسے ہمارے یہاں یہ بلب لگا ہوا ہے، یہ مثلا 10 واٹ کا بلب ہے، ہم ڈائریکٹ بھی اس بلب کی طرف دیکھ سکتے، کوئی وہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے، اس کو درک کر سکتے۔ لیکن اگر ہمیں کھڑا کیا جائے باہر اور سورج جو ہے نا پورے مثلا فرض کیجئے گرمی کا موسم ہے اور سورج چمک رہا ہے اور سورج کی روشنی کو دیکھنا ہے ہمیں، تو ہم اگر یہ اینک بھی لگا لیں تو پھر بھی ہم اس نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نور، سورج کا نور جو اور سورج کی روشنی جو ہے وہ کافی سنگین ہے، کافی ثقیل ہے، خفیف نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے ہمیں ویسے وسائل چاہیے، ویسی معرفت چاہیے، ایسی معرفت چاہیے جن معرفت کی بیس پہ ہم ایسے وسائل پیدا کریں، ایسا ٹیلیسکوپ بنائیں کہ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہم نور کو اور نور کی روشنی کو دیکھ سکیں۔ لہذا قرآن بھی نور ہے، نور ثقیل ہے۔ لہذا اس نور ثقیل کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی یہاں ایسا ذریعہ چاہیے، ایسا وسیلہ چاہیے
جو اس نور کی روشنی کو دیکھ سکے. جیسا قرآن کے بارے میں مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ القرآن غریم لا یقضی، قرآن ایسا اجنبی، قرآن ایسا مقروض ہے، یعنی قرآن ایسا قرض دار ہے، نہ مقروض، یعنی قرآن ایسا قرض دار ہے، یعنی ہم مقروض ہے قرآن کے، قرآن کی نسبت ہم مقروض ہیں، قرآن جو ہے نا وہ قرض دار ہے. لیکن ایسا ہے کہ لا یقضی دینہ، لیکن ایسا قرض دار ہے جس کا دین اور قرض کبھی بھی نہیں ادا کیا گیا، یعنی انسان کبھی اس کا دین اور قرض ادا نہیں کر سکا. وغریب لا یعدی حقہ، اور ایسا محروم ہے کہ جس کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہوا. لہٰذا یہ دو محرومیتیں قرآن کے سلسلے میں ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، کیوں ایسا قرآن کیوں ایسا ہے کہ اس کا قرض ادا نہیں ہو پاتا، اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا، ایسا محروم ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے معارف جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے، چونکہ اس کی روشنی بلند ہے، چونکہ اس کی روشنی اور اس کا نور جو ہے وہ کافی سنگین ہے. لہٰذا اس کو کون درک کر سکتا ہے؟ جس طرح سے ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے مثلاً آفتاب کی روشنی کو دیکھ پاتے، اسی طرح سے ایسا وسیلہ ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی ہستی ہونی چاہیے جو اس قرآن کے نور کو دیکھ سکتے، اور وہ خود ائمہ خدا، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو سوائے مطہرون کے کوئی بھی مس نہیں کر سکتا، ان کے لیے مسموم ہے، یعنی ان کے لیے ممسوس ہے، وہ تو اس کو مس کر سکتے ہیں لیکن اور کوئی اس کو مس نہیں کر سکتا، یعنی فہم نہیں کر سکتا. یعنی اس کو اس حیثیت میں اور اس قالب میں، جس قالب میں ہے یہ کتاب مکنون، اس قالب میں اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے طہارت چاہیے، اس کے لیے وہ وسیلہ چاہیے، وہ بصارت حدید چاہیے کہ جو ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہے. لہٰذا اسی لیے مفسر جب آتا ہے تو علامہ فرزانہ نے یہاں پہ ایک اور قید اضافہ کی، اور وہ یہ کہا کہ انسان اس روشنی سے استفادہ کر سکتا ہے، اس نور قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے اور اس کی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن بقدرت اور جتنی اس بشر کے اندر توانائی ہے. لہٰذا اگر بشر کے اندر توانائی ہے فقط مثلا 1 درجے کی، تو وہ 1 درجہ اس نور سے استفادہ کر سکتا ہے. اگر 10 درجے کی ہے تو 10 درجے اس کے نور سے استفادہ ہے. یعنی بشر کے اندر، انسان کے پاس جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنی زیادہ طاقت ہوگی، جتنی زیادہ علمی گہرائی ہوگی، جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اتنا ہی وہ اس نور سے حقیقی استفادہ کر سکتا ہے. اسی طرح مراتب کو اوپر لے جاتے ہوئے آپ فرض کیجئے کہ آخری مرتبہ، یعنی جس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ حقائق جو قرآن کے ہیں وہ آشکار ہے کن کے لیے؟ ائمہ خدا، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. لہٰذا معصومین ہی ان حقیقتوں کو سمجھ سکتے. لہٰذا عام آدمی کو آپ دیکھیں وہ کیوں مثلا ختم قرآن کے پیچھے پڑا ہے، یا مثلا عام آدمی کو آپ دیکھیں مثلا مردوں پہ زیادہ قرآن پڑھنا وہ گوارا کرتا ہے، لیکن عام گھروں میں اسے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس سے بہت خلتا ہے، یعنی من نہیں کرتا. اور جب قرآن کے پاس جاتا ہے تو اسی غرض سے جاتا ہے، مثلا ثواب کی غرض سے جاتا ہے، اس کا گرد و غبار صاف کرتا ہے، اس کو غلاف سے نکالتا ہے، پھر چومتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کاہل انسان کہ جو فقط غلاف سے اس کی گرد ہٹا دیتے ہیں، پھر چومتے ہیں اور پھر دوبارہ غلاف میں رکھتے ہیں، کیونکہ پڑھنے کی فرصت نہیں، ان کو تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہوتے. اور بعض صرف تلاوت کی حد تک، یعنی ان کے ایمان کا درجہ یا معرفت اور علم کا درجہ اتنا ہی ہے کہ وہ صرف تلاوت کی حد تک ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں سورہ اگر پڑھو گے تو مثلا فشار قبر نہیں ہوگا، اور فلاں آیت اگر پڑھتے رہیں گے تو مثلا اس سے مال میں برکت ہوگی، اور فلاں آیت پڑھتے رہیں گے. اور پیر بابا وغیرہ کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ پیر بابا کوئی نسخہ بتا کے دو، کوئی تعویذ بتا کے دو. ویسے یہ درجے وہ معرفت اور ایمان کا درجہ ہے کہ وہ تعویذ لے کے کہاں پہ ڈالتا ہے، وہ مثلا گلے میں لٹکاتا ہے، یا کوئی اپنی مثلا جو دکان ہوتی ہے دکان میں تعویذ لٹکا دیتا ہے، یا گھر میں تعویذ لٹکا دیتا ہے، وہاں پہ شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے تعویذیں مانگتا ہے. یعنی یہ معرفت کا درجہ ہے کہ یہ اسی درجے کے اعتبار سے جاتا ہے. کوئی اور آتا ہے وہ صرف اس غرض سے قرآن کے پاس آتا ہے کہ مجھے استخارہ دیکھنا ہے کہ استخارہ صحیح آئے گا یا غلط آئے گا مثلا.
لیکن جو خوض کرتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، وہ اس حد تک اور اس درجے تک نہیں ہیں کہ اپنا کام نکال لیا، بھائی چلو اب کیا کرنا ہے، بس قرآن کو اٹھا کے پھر اپنی جگہ الماری میں سجا کے رکھو تاکہ جو مہمان آئے وہ بھی دیکھے ہاں بھائی کتنا بڑا قرآن ہے، اور اتنا بڑا غلاف لگا ہے اور اتنی بڑی رحل، اور وہ رحل بھی مثلا کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے سے لکھا ہوا قرآن ہے، مثلا قرآن کی آیتیں، اور اس کو فریم کر کے بنا دیتے. تو یہ معرفت کے درجات ہے کہ ان کی معرفت بس سونے کی معرفت ہے، بس اس حد تک معرفت کہ یہ سونے کا گلٹ بنا سکتے ہیں قرآن کے لیے. لہذا جو خوض کرتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں بینا ہیں اور قرآن سے صحیح فہم اور صحیح ادراک کر سکتے ہیں، وہ حقیقت میں اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، وہ حقائق تک اس کی دسترسی ہوتی ہے. لہذا چونکہ ہماری معرفت اتنی ہے، لہذا ہماری دید بھی اتنی ہے، یعنی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی انسان کی بینش اور دید ہوگی، یعنی بصارت ہوگی. لہذا ہماری معرفت کے درجات کم ہیں اور بصارت کے درجات بھی اسی طرح سے ہیں. لہذا اس لیے ضروری ہے کہاں پہ جانا، اسی لیے ضروری ہے متمسک ہونا مطہرون کے ساتھ. اور مطہرون کون ہیں؟ مطہرون ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. لہذا ایک مفسر کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تفسیر کے لیے یعنی کسی بھی صورت میں اسے مطہرون کے در پہ جانا ہوگا اور در اہل بیت کو پہ سر خم تسلیم کرنا ہوگا تاکہ وہ حقیقی معنی میں قرآن کی اس حقیقت تک پہنچ سکے. یہ ایک بات ہے. بس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر ممکن ہے اور قرآن کی تفسیر بھی ضروری ہے. لیکن تفسیر جو قرآن کی ہیں، اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ممکن ہے اس جہت سے بھی کہ قرآن میں کوئی تفریط نہیں ہوئی ہے. یعنی قرآن اتنا واضح نہیں ہے کہ اس وضاحت میں اتنی تفریط ہو، اور یعنی اس اعلیٰ سطح سے اس کو اتنا نیچے گرایا گیا ہو کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل فہم ہو، ہر وہ اس کو سمجھ سکتا ہو. ایسا بھی نہیں ہے، اس سے بھی یہ محفوظ ہے. اور اتنا بھی درواقع افراط نہیں ہوا ہے اور اتنی پیچیدگیاں یا اجمال یا ابہام نہیں ہے قرآن کے اندر کہ کسی کے لیے بھی وہ قابل فہم نہ ہو. لہذا اس جہت سے لازم ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی تفسیر ممکن بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. لہذا ہر ایک کے لیے یہ قرآن لازم ہے کہ اس کو سمجھ سکے اور اس کو درک کر سکتے. قرآن کے اعلیٰ معارف کے باوجود بھی قابل تفسیر ہے، یعنی اگرچہ معارف اعلیٰ ہے لیکن قابل تفسیر سب کے لیے ہے. کیوں قابل تفسیر ہے؟ کیونکہ نور ہے، اور یہ نور جو ہے نا ظلمت کے مقابلے میں ہے، اور یہ نور جو ہے نا وہ ہدایت عمومی کے لیے ہے. لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کی تفسیر ممکن ہے، اب قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی ایک بحث ہے کہ جس کا میں یہاں پہ خلاصہ عرض کروں کہ تفسیر کیوں ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے لیے قابل فہم کیوں نہیں ہے. یعنی تفسیر کے بغیر عوامی سطح فکری کے لیے یہ تفسیر جو ہے نا قابل فہم کیوں نہیں، یہ قرآن قابل فہم کیوں نہیں؟ اس کی بھی دو وجہ ہیں. مثلا ایک یہ کہ قرآن کی کچھ اپنی صفات ہیں جن صفات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، اور قرآن نے مثلا کہا کہ قول ثقیل ہے. اس کے ذریعے سے یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اس کو نازل کیا جاتا ہے تو پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور اسی طرح سے عالمی چیلنج کیا ہے قرآن نے، یہ ورلڈ لیول پہ نہیں بلکہ یونیورسل لیول پہ چیلنج کیا ہے قرآن نے کہ اس کی مانند لے آؤ. اگر تمام جن و انس جمع بھی ہو جائے تب بھی اس کی مانند اور اس کی مثل نہیں لا سکتے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ اپنی خصوصیات ہیں قرآن کی. اس وجہ سے بھی قرآن کی تفسیر ضروری ہے، یعنی لازم ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو. اور دوسری جانب سے کچھ ایسے علوم کی نشاندہی کی ہے قرآن نے کہ اگر ان علوم کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان علوم کو ادراک کرنا ہے تو ہمیں لازم ہے ہم پر اور فرض ہے ہم پر کہ ہم قرآن کی تفسیر کر سکیں. یعنی کچھ ایسے مخصوص علوم ہیں کہ جو قرآن کی اور نورانی وحی سے ہمیں جو ملتی ہے. مثلا جس طرح سے توحیدی جہاں بینی کی بحث ہے قرآن میں، یا اسماء حسنائی الہی، صفات الہی، قضا و قدر، جبر و تفویض و اختیار،
روح کا مجرد ہونا، فرشتوں کا معصوم ہونا، ائمہ اطہار انبیاء کا معصوم ہونا، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں اور امامت و رہبری کے سائے میں نظام اسلامی کا تشکیل دینا، یا دوسرے مکاتب کے بارے میں نقطۂ نگاہ پیش کرنا، اور اسی طرح سے انبیاء سلف کی راہ و روش اور طریقہ کار کو پیش کرنا، اور بہت سارے علمی گہرے مسائل ہیں کہ جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا کلی طور پہ یہاں پہ میں یہ بات کروں کہ ضرورت کیوں ہے تفسیر کی، دو جہت سے۔ ایک علمی جہت سے، چونکہ علمی جہت سے کافی وزین ہے اور کافی سنگین ہے قرآن، اس میں کافی ثقل پایا جاتا ہے اور سنگینیت پائی جاتی ہے کہ علمی گہرے نظریات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ روح کے بارے میں ہو، چاہے وہ توحید کے بارے میں ہو، چاہے وہ قضاء و قدر کے بارے میں یا دوسرے علوم کے بارے میں ہو۔ ایک اس جہت سے، لہٰذا علمی جہت سے بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ضرورت تفسیر اس کی اس لیے ہے کہ عملی جہت ہے، یعنی ایک تو علمی جہت تھا اور دوسرا زاویہ جو وہ علمی، یہ عملی زاویہ ہے۔ عملی زاویہ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ تمام جامع بشری کے لیے ہے، تمام جامع بشری کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہدایت دینا چاہتا ہے اور جامع بشری اور انسانی معاشرہ اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تفسیر کریں، ان کی آیات کی وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ مفہوم اور جو معنی ہے اس کا، یہ سب کے لیے آشکار ہونا چاہیے، اس کو اس سطح تک لے آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ قرآن سمجھنے کی اور قرآن فہم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔